بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ میرے پیارے دوستوں، جوان ساتھیوں، قابل احترام پردہ نشین خواتین و حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر کرم اور اس کا احسان ہے۔ اس رب العالمین نے ہماری زندگی میں پھر سے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اور اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی اس مہینے کو ہمارے لیے باعث رحمت اور مغفرت بنا دے۔ اس مہینے کے رات اور دن بڑی برکت اور رحمت والے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی بڑی رحمت اور برکتیں نازل ہوتی ہیں امت مسلمہ پر، بشرطے کہ امت مسلمہ اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنے آپ کو معاف کرا لے، اپنے گناہوں کو معاف کرا لے، اور اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، اور عام دنوں سے زیادہ اس کے اندر اللہ کی عبادت کی جائے۔ یہ مہینہ ایسا ہے، اس مہینے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کا رزق بڑھا دیتے ہیں، اور بندوں پر آنے والی پریشانیاں دور کر دی جاتی ہیں، شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ جو شیاطین اللہ کے بندوں کو نمازیں پڑھنے سے روکتے ہیں، تلاوت کرنے سے روکتے ہیں، ذکر سے روکتے ہیں، مسجدوں میں جانے سے روکتے ہیں، اچھی محفلوں سے روکتے ہیں، اس مہینے میں وہ شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں، قید کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو ہدایت نصیب فرما دیتے ہیں، اور وہ زیادہ سے زیادہ محنتوں کو انجام دیتے ہیں۔ الحمدللہ اس مہینے، یہ مہینہ ایسا ہے، اس مہینے کے اندر مسجدیں بھر جاتی ہیں، گھر گھر مصلی قائم ہو جاتے ہیں، گھر گھر قرآن کریم کی تلاوتیں ہوتی ہیں، ہر مسجد میں قرآن کریم کا ختم کیا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، نمازوں سے، عام نمازوں سے زیادہ نمازیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کے بے شمار گناہوں کو معاف فرما کر، ان پر کریمی اور رحیمی فرما کر، ان کو جہنم سے نجاتی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس موضوع پر پہلے بھی کئی بیان میرے ہو چکے ہیں آپ سبھی حضرات کے سامنے۔ آج انشاءاللہ دو باتوں پر بیان کرنا ہے۔ نمبر ایک بات کہ جانی بھی عبادت ہوتی ہے اور مالی بھی عبادت ہوا کرتی ہے۔ جانی عبادت کہتے ہیں روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا۔ مالی عبادت ہوا کرتی ہے، اللہ نے جو مال آپ کو عطا فرمایا ہے، اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ اپنے مال میں سے 2.5% زکوٰۃ ادا کریں گے، اور یہ زکوٰۃ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس زکوٰۃ کا حکم کیوں فرمایا، ہم کو صرف یہ بات سمجھنی ہے۔ محنت آپ کی ہے، کمائی آپ کی ہے، رات دن جد و جہد آپ نے کیا ہے، حرام کمایا ہے، حلال کمایا ہے، اس سے مطلب نہیں ہے۔ مطلب تو یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے جو مال آپ کو عطا فرمایا ہے اپنی قدرت کاملہ سے، چاہے وہ وراثتی مال ہو یا آپ کی اپنی محنت کا کمایا ہوا مال ہو، اس مال کو آپ پاک و صاف کریں گے، اور مال کو پاک کرنے سے اللہ کا وعدہ ہے کہ مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کی ذات پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک اعمال کو، پاک انداز کو، پاک مال کو، پاک سوسائٹی کو، پاک حالاتوں کو قبول فرماتے ہیں، اور اس میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی نے جو مال ہم کو عطا فرمایا ہے، جو لوگ صاحب نصاب ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی
غیبی مدد ان پر فرمائی ہے اور اپنے خزانہ خاص میں سے ان کو مال عطا فرمایا ہے، تو اپنے مال کی وہ حضرات 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کریں گے، یعنی کہ 100 روپے میں 2.5 روپیہ اس کے حساب سے زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، ہم سے بہت سے حضرات معلوم کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کا صحیح طریقہ اور صحیح جگہ اور صحیح وقت کیا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے اپنا گھر، اپنا خاندان، اپنا محلہ پڑوس، اگر وہاں پر کوئی مسلمان بھائی بہن بے روزگار ہیں، پریشان ہیں، کاروبار سے پریشان ہیں، قرضدار ہیں، بیمار ہیں، مظلوم ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، یتیم بچے ہیں، مسکین بچے ہیں جن کا کوئی سرپرست نہیں ہے، یا بیمار لوگ ہیں جن کے کاروبار کسی وجہ سے پریشانی میں آ کر کے ڈوب گئے ہیں، وہ خود قرضوں میں ملوث ہو گئے ہیں، تو یہ تمام کا حق ہے آپ کے اس مال کے اوپر، سو آپ کو وقت پر وہ مال ادا کرنا چاہیے اور اتنی خضوع کے ساتھ، خوشی دل کے ساتھ، خوش ہو کر مال کو ادا کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بھی خوش ہو کر آپ کے مال کو بڑھا دے۔ منہ بنا کر نہ دے، نخرے دکھا کر نہ دے، کسی پر احسان رکھ کر نہ دے، کیونکہ وہ جو لینے آیا ہے وہ اس کا حق ہے، آپ کا نہیں۔ جو 2.5% زکوٰۃ آپ کو نکالنی ہے، جو آپ پر فرض ہے، وہ زکوٰۃ آپ کی اپنی نہیں ہے، اس پر آپ کی اپنی مہر نہیں ہے، آپ اس کے مالک نہیں ہیں، بلکہ جو لوگ اس زکوٰۃ کے مستحق ہیں یہ ان کا حق ہے۔ حدیث پاک میں تو یہ آتا ہے کہ آپ خود تلاش کر کے وہاں پہنچے اور وہاں پہنچ کر کے ان کی خدمت کریں۔ اگر مصروفیات میں ایسا نہیں ہو سکتا، اگر وہ آپ کے دروازے تک بھی پہنچ گئے تو آپ ان کو خضوع اور خضوع کے ساتھ ادا کر دیں۔ اول تو اگر آپ کے پاس وقت ہے، صلاحیت ہے، اللہ نے طاقت اور صلاحیت آپ کو دی ہے تو آپ وہیں پر ہی پہنچیے، کیونکہ اگر وہ آپ کے دروازے پر آ گئے، انہوں نے سوال کیا، تو آپ کی زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی لیکن آپ گناہگار ہو جائیں گے۔ وہ اس لیے کہ جس کا قرض ہے اس کو وقت سے پہلے یا وقت پر پہنچا دیا جائے، اگر وقت پر نہیں پہنچایا گیا تو ریکارڈ خراب ہو سکتا ہے، سول خراب ہو سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، جو قسط بینک کی ہوتی ہے، اگر بینک کی قسط کو ادا کرنے میں آپ لیٹ ہو گئے تو آپ پر پینلٹی تو لگے گی اور آپ کا سول اور خراب ہو جائے گا۔ کسی قرضدار کے پیسے 10 تاریخ کا وعدہ ہے، اگر آپ 10 تاریخ میں یا 10 تاریخ میں آپ وہاں نہیں پہنچے یا نہیں دیے اور وہ خود چل کر کے آ گیا تو اس کی نظروں میں آپ کا سول خراب ہو گیا، حالانکہ آپ ادا تو کر دیں گے۔ اسی طرح سے ہم سبھی حضرات کو یہ سمجھاتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو بھی عبادت کی جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کا 70 گنا اجر عطا فرماتے ہیں اپنے بندوں کو۔ اول تو رمضان سے پہلے اگر کوئی بھوکا ہے، پیاسا ہے، بے گھر ہے، مظلوم ہے، بیمار ہے، اس کی مدد کی جائے، اس کی خدمت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو جانتا ہے، جس نیت سے بھی آپ دیں گے، لیکن اگر رمضان ہی میں آپ کو دینا ہے تو پھر رمضان میں دیری نہ کریں۔ اب معلوم یہ ہوا، غریب آدمی، مفلس آدمی، پریشان آدمی روزی افطار تو پانی سے کر رہا ہے، سحری پانی سے رکھ رہا ہے، اس کے بعد روٹیاں کھانے کے لیے نہیں ہے، پورا مہینہ آپ انتظار کریں گے، جب 2-3 دن رہ جائیں گے رمضان کے جانے کے تو آپ ادا کرنا شروع کریں گے، جب تک اس کا بیچارے کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو کوشش یہ کریں کہ رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی غریبوں کے یہاں راشن پہنچا دیں، غریبوں کی مدد کر دیں، جو ان کا حق ہے ان کو پہنچا دیں۔ بہت سے حضرات ہم سے یہ کہتے ہیں کہ
ابھی ہماری پیمنٹ نہیں آئی ہے، ارے بھائی آپ کی پیمنٹ نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے آ جائے گی، اللہ دے دیں گے، لیکن پورا سال جس مال پہ سے گزر چکا ہے، آپ اس کے مالک تھے، تو اب آپ پر لازم ہوتا ہے کہ آپ اس کی زکوٰۃ ادا کیجئے۔ اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ 2.5% کے حساب سے نکال سکتے ہیں تو نکال دیجئے گا۔ اس معاملے میں مت رہیے کہ ہمارا آخری رمضان میں پیسہ آئے گا، رمضان کے بعد پیسہ آئے گا، نہیں۔ اگر آپ کو اللہ نے اتنا دیا ہے، آپ کے گھر میں عید ہو سکتی ہے، آپ کے گھر میں شیر بن سکتی ہے، آپ کے گھر میں سحری افطار ہو سکتا ہے، آپ کے گھر میں دسترخوان وسیع ہو سکتے ہیں، اگر آپ کے یہاں روز خوشائی کی دعوتیں ہو سکتی ہیں، اگر آپ کے یہاں ختم شریف کی دعوتیں ہو سکتی ہیں، اگر آپ انعامات دے سکتے ہیں، تو پھر آپ کے پاس اتنا پیسہ بھی ہوگا کہ آپ کم سے کم اپنے وقت پر اپنا قرض ادا کر دیں، کیونکہ زکوٰۃ تو خود آپ پر قرض ہے، اور جس کا حق ہے وہ اس کا حقدار ہے، اس کو مانگنے کا بھی حق ہے اور آپ سے کہنے کا بھی حق ہے۔ بلکہ قرآن کریم نے تو قتال کا نام لیا ہے کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ سے انکار کرے یا زکوٰۃ دینے میں آناکانی کرے، اس کے ساتھ جنگ کی جائے، اس کے ساتھ اعلان جنگ کرنی چاہیے، اس کے ساتھ لڑنا چاہیے۔ لیکن کیونکہ ماحول الگ ہے، ریاستیں الگ ہیں، قانون الگ ہے، شرعی قانون کو تو بہت کم لوگ مانتے ہیں، تو اس لیے اللہ کے بندو، اللہ کے واسطے غریبوں کا حق ان کی ضرورت پر مہیا کرا دیا کرے، تاکہ آپ کو بھرپور ثواب مل سکے۔ قرض تو آپ ادا کر دیں گے، زکوٰۃ بھی آپ دے دیں گے، آج نہیں 10 دن کے بعد دے دیں گے، آخر میں دے دیں گے، رمضان کے یا عید کے بعد دے دیں گے، ادا ہو جائے گی، لیکن گناہگار تو ہو جائیں گے، ثواب میں تو کمی آ جائے گی نا۔ جیسے فرض نماز کا ایک وقت مقرر ہے کہ اس وقت سے اس وقت ظہر ہو سکتی ہے، اس وقت سے اس وقت عصر ہو سکتی ہے، اگر اس کے بعد میں آپ ادا کرتے ہیں تو نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن وقت نکلنے کا تو گناہ حاصل ہوگا نا، یا جماعت سے بے جماعت کا گناہ حاصل ہوگا، یا امام کے پیچھے نہیں پڑیں گے تو گناہ حاصل ہوگا۔ بہت اچھی طرح سمجھیے، اگر کوئی صاحب کو بات سمجھ میں نہیں آئے تو وہ مجھ سے کامنٹ میں سوال کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ ہاں، اگر ایسی کوئی مجبوری ہے کہ آپ کا پیسہ پھنسا ہوا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور آپ کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ ادا کر سکے، آپ کے گھر میں اس کے بغیر عید بھی نہیں بن سکتی، آپ کے بچوں کے کپڑے بھی نہیں بن سکتے، آپ کے کپڑے نہیں بن سکتے، آپ دعوتیں نہیں کر سکتے، تو مجبوری ہے۔ اگر کپڑے بن رہے ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، سارے فنکشن ہو رہے ہیں، برادری میں نام اونچا ہو رہا ہے، تو بھائی اتنے پیسے تو آپ کے پاس وقت پر ہونے چاہیے کہ آپ سب سے پہلے اپنا قرض ادا کریں، کیونکہ جب کسی انسان کے اوپر کسی کا قرض ہوتا ہے تو اسے راتوں کو نیند نہیں آتی ہے، اسے چین نہیں آتا ہے، اس کے منہ میں کھانا تک نہیں چلتا ہے، وہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ میرا قرض ادا ہو جائے گا، قرضدار میرے گھر پر آ گیا تو میری بے عزتی ہو جائے گی اور میرا ریکارڈ خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر زکوٰۃ کا حقدار آپ کے یہاں پر پہنچ گیا اور آپ نے اس کو زکوٰۃ نہیں دی، یا منہ بنا کر دی، یا نخرے دکھا کر دی، یا کسی بھی غیر طریقے سے تھی، تو آپ کی زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، لیکن آپ سخت گناہگار بھی ہو جائیں گے۔ آج کے حالات دیکھ رہے ہیں، آج امت مسلمہ بہت زیادہ پریشان ہیں، لوگ کہتے ہیں کاروبار نہیں ہے، کام نہیں ہے، برکتیں نہیں ہیں، پیمنٹیں پھنسی ہوئی ہیں، سی بی آئی کی جانچیں پڑ رہی ہیں، یہ پڑھ رہی ہے، وہ پڑھ، تمام چیزیں مسلمان کے سامنے اس وقت ہیں، چاہے وہ سرمایہ دار ہوں یا کاروباری حضرات ہوں، وہ صرف یہی وجہ ہے کہ ہم نے غریبوں کے حق کو ادا نہیں کیا اور ایمانداری کے ساتھ پورا نہیں کیا، یا دیا تو ان کو ترسا کر دیا، ان سے 85 چکر لگوائے، جب تک انہوں نے پورے گیت آپ کے سامنے نہیں گائے،
جب تک وہ بالکل فقیر بن کر آپ کے سامنے نہیں آ گئے آپ نے ان کی خدمت نہیں کی. جبکہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص جس کو ہم جانتے ہیں، کافی ٹائم سے جانتے ہیں، وہ بیمار ہے، مجبور ہے، کمزور ہے، بے گھر ہے، اس کے سوال کرنے سے پہلے اس کی خدمت کو انجام دیا جائے. اب وہ لرزتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، تڑپتا رہتا ہے، آپ کے گھر کے چکر لگاتا رہتا ہے، آپ کے آفس دفتروں کے چکر لگاتا رہتا ہے، تب جا کر کے آپ کچھ سوچتے ہیں. خیر سب لوگ ایسے بھی نہیں ہوتے ہیں، ایسے بھی حضرات ہیں جو وقت کے ساتھ اپنی زکوٰۃ پوری طرح ادا کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے، اور جو لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیک ہدایت نصیب فرمائے، ان کو بھی صلاحیت اور علم عطا فرمائے اور ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. یہ زکوٰۃ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال پر فرض کی ہے کہ قوم میں کوئی بھی شخص غریب اور محتاج نہ رہے، کوئی فقیر نہ بن سکے، سب زکوٰۃ کے نکالنے والے ہوں، مانگنے والے نہ ہوں. ایک شکل یہ بھی آتی ہے ہمارے سامنے کہ 1,00,000 روپیہ زکوٰۃ کا نکلتا ہے آپ کی طرف. ایک شخص آیا، آپ نے اس کو 1,000 روپے پکڑا دیے، دوسرا آیا اس کو 500 روپے پکڑا دیے، تیسرا آیا اس کو 2,000 روپے پکڑا دیے، کسی کو 500 دے دیے، کسی کو 1,000 دے دیے، کسی کو 2,000 دے دیے، کسی کو 10,000 دے دیے. زکوٰۃ تو آپ کی ادا ہو گئی، لیکن آپ نے زکوٰۃ کی خردم خماری کر دی اور فقیر بنانے میں آپ نے ان کی مدد کی. وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کسی کا بھلا نہیں ہو سکا. ایک شخص آیا، جی میں قرض دار ہوں، میرے پہ اتنا قرض ہے، اس کا نہ تو قرض ادا ہو سکا، فقیر ہو بن گیا. اس کی بچی کا نکاح ہے، اس کا نکاح بھی نہیں ہو سکا، قرضدار ہو بن گیا. اب وہ 10 جگہ جائے گا، 10 جگہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. تو فقیر بنا نہیں بنا، 10 دروازوں کا فقیر بنا، 10 دروازوں کا سوالی بنا، 10 چوکٹ پر اس نے متھا ٹھیکا جا کے. بلکہ یہ دیکھیں کوئی مسلمان بھائی اگر بے روزگار ہے اور ہمارے اس پیسے سے اس کا روزگار چالو ہو سکتا ہے تو ہم اس سال اسے روزگار کرا دیں تاکہ آنے والے وقت میں وہ مانگنے والا نہیں بلکہ دینے والا بن جائے. اور اس کو یہ نصیحت بھی کر دے، بھائی آئندہ میں ایسی کوئی بات نہیں سنوں گا بلکہ تم دینے والے بننا. سمجھ رہے ہیں آپ اچھی طرح سے؟ زکوٰۃ کو لے کر انشاءاللہ، ہاں ابھی بات مکمل نہیں ہوئی اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کوشش کی جائے گی، محنت کی جائے گی، مجاہدہ کیا جائے گا کہ آپ کو اچھی طرح زکوٰۃ کے بارے میں سمجھا دیا جائے. ابھی تو موٹی موٹی مین بات میں نے آپ کو مختصر لفظوں میں سمجھا دی ہے. چونکہ آپ حضرات اچھے سے معلوم، آپ کو اچھے سے معلوم ہے کافی عرصے سے بیمار اور کمزور چل رہا ہوں. زیادہ بولنے سے میرے سینے میں کافی درد ہو جاتا ہے، گھبراہٹ ہو جاتی ہے، اچھی طرح سے چل پھر بھی نہیں پاتا ہوں، کمزور بھی کافی ہو چکا ہوں. اللہ تعالیٰ سے میری اچھی صحت کی دعا کرے، اللہ تعالیٰ میری مشکلوں کو آسان فرما دے. تو کوشش یہ کیجئے گا کہ جس طرح زکوٰۃ ادا کرنے کا حق ہے اسی طرح سے زکوٰۃ کو ادا کر دے، اور جس وقت میں حق ہے اسی وقت میں کر دے. میرے چینل کے ساتھ جڑنے کی کوشش کیجئے گا. اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پر تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو آن کر لیجئے تاکہ ہر میرا بیان وقت کے ساتھ آپ کے پاس پہنچ جائے. اور آپ اس کو لائک کریں نہ کریں لیکن اسے کم سے کم شیئر ضرور کر دیں کہ اگر ایک شخص نے بھی عمل کر لیا، اللہ نے ہدایت دے دی، تو آپ کا اور میرا میدان حشر میں کام بن جائے گا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. امید کرتا ہوں کہ کسی بھی ساتھی اور بھائی کو میری یہ بات بری نہیں لگی ہوگی، اس کو صحیح انداز پر لیں گے، کیونکہ میں خود دماغی اعتبار سے پریشان رہتا ہوں اور زبان جس کی وجہ سے صحیح کام نہیں کرتی اور دماغ بھی پوری طرح سے کام نہیں کرتا کہ کس مضمون کو کس طرح کہاں بیان کرنا ہے. جب سے بیمار پڑا ہوں
اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اتنا کرم اور فضل فرما دیا ہے کہ اب آپ کے سامنے روبرو آ رہا ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں بیٹھ کے، چل پھر کر نہیں۔ اتنا تو اللہ نے صحت عطا فرما دی ہے، آپ سبھی حضرات کی دعاؤں کی برکت ہے۔ مجھے یقین ہے آپ سب حضرات دعا کرتے ہیں، اور جو لوگ میرا ساتھ دیتے ہیں، جو مجھ سے ہمدردی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما دے، ان کے جائز مقصدوں کو پورا فرما دے، ان کے اوپر آنے والی اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔